السلام علیکم بھائیز، 6 کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، کلاس ششم۔ آپ کا اردو کا لیسن ہے اردو کلاس ششم۔ پروورب ہے آپ کا لالچ بری بلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جس چیز کو کہا ہی بلا گیا ہے تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی کسی کی چیز کے بارے میں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنا ہو تھوڑا زیادہ جتنے پر آپ کو ملا ہے محنت سے آپ اسی پر اکتفا کریں اور آپ اس کو لالچ میں کنورٹ نہ کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو آج کا پروورب اور ڈے آج کا ہفتہ 8 اگست 2020 ہم نے ریویژن کرنی ہے، ہماری دہرائی ہو رہی ہے۔ تو آج ہمارا سبق ہے زراعت و صنعت۔ زراعت و صنعت کا ہم نے لیسن پڑھنا ہے، لیسن کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے مشقی سوالات سارے حل کیے ہوئے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اس کے جو ورڈ میننگ ہے ہم نے ورڈ میننگ ریڈی کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا گھر کا کام ہے اسی لیسن کا خلاصہ۔ یہ میں نے سیکنڈ ٹرم کروائی ہے، یہ سب چیزیں میں کروا چکی ہوں۔ اب ریویژن میں آپ لوگوں کے لیے ریوائز کروا رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو جو چیز بھی نہ سمجھ آئے وہ تو آپ ان ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں ریوائز جب کرواتی ہوں ریویژن میں بھی آپ لوگوں کو ہر ایک لیسن کا بالکل ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، ٹھیک ہے۔ جب ایک چیز کو پڑھا دیا جاتا ہے اس کے بعد ریوائز کروا دیا جاتا ہے، ریوائز بھی اسی طریقے سے کروایا جاتا ہے جیسے کہ پڑھایا جا رہا ہو، ایک ایک چیز کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں رہ جاتی جو آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں لیسن زراعت و صنعت۔ زراعت و صنعت دو شعبے ہیں، زراعت الگ ہے اور صنعت الگ ہے۔ اب یہاں پر دونوں کو اکٹھے کر کے بتایا گیا ہے کہ دونوں کس طرح ضروری ہیں ایک ملک کے لیے۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے اس صنعتیں بھی شامل کر لی ہیں کچھ تھوڑی بہت، تو جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو کافی وسعت ملی ہے، کافی تقویت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بہت اعلیٰ معیار کی صنعتیں قائم کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں تاکہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے میں نے ورڈ میننگ آپ کو لکھوائے تھے۔ ضائع کرنا، محظوظ مزہ اٹھانا، سیراب پانی سے بھرا ہوا، فادیت فائدہ، دستیابی میسر ہونا، ہارویسٹر کٹائی کی مشین، اور شجدر ہے حیران۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے پیج پر آپ کو جتنے ورڈ نظر آ رہے ہیں سب کے میننگ لکھے گئے ہیں۔ پہلے تو لیسن کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے جتنے بھی ورڈ جو آپ کو ہائی لائٹ کروائے گئے ہیں، لیسن کے ورڈ لکھوائے گئے ہیں، وہ آپ سارے پہلے ریڈی کر لیتے ہوتے ہیں۔ جب آپ ریوائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریڈی کر لیں گے، اس کے ورڈ میننگ لکھیں گے۔ ورڈ میننگ لکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی ایسی ڈیفیکلٹی نہیں رہ جاتی جو آپ کو بات نہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیں لیسن میں کیا بتایا۔ لیسن میں انہوں نے پہلا پیراگراف اتنا زبردست ہے، کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت اور صنعت سے وابستہ ہے۔ بالکل صحیح بات کی ہے یہ۔ جب کوئی ملک خوشحال ہوتا ہے تو اس کی زراعت و صنعت اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زراعت اس کی کتنی اسٹرانگ ہے اور اس کی صنعتیں کتنی کامیاب ہیں، کتنی سکسیسفل ہیں، کتنا پروڈکشن وہاں پر کتنی اچھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے یعنی کہ چل رہا ہے، ابھی ترقی تک پہنچا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کی ہے، جو اپنی مختلف فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ بالکل جناب، پاکستان زرعی ملک ہے۔ بہت ساری اجناس ایسی ہیں جو پاکستان میں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور پاکستان نہ صرف اپنے لیے پیدا کرتا ہے بلکہ باہر کے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ وہاں سے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر انہوں نے جب لیسن کو آگے پڑھتے جائیں گے تو انہوں نے ایک بات کہاں سے شروع کی ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے طریقے کیسے رائج تھے، زراعت کیسے ہوتی تھی، پھر اس کو ترقی کیسے ملی، اس میں کون سے آلات شامل ہو گئے، کون سے طریقے اس میں آ گئے۔ مثلا جیسے یہاں پر بتایا گیا جدید آلات، جدید طریقہ کار، بیج، کھادوں اور جراثیم کی اشدیات کی بدولت زراعت کے شعبے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں بتایا گیا ہے، کسان بارش کے پانی پر انحصار کرتا تھا، لیکن آج نہری نظام، یعنی کہ پہلے پاکستان میں پانی نہیں تھا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا جب نہری نظام بہت اسٹرانگ اور پاورفل بنایا گیا اور بہت سکسیسفل بھی رہا۔ ٹیوب ویل اور کاریز بھی
اس میں شامل ہیں۔ آپ کو پتہ کارریز کسے کہتے ہیں، ٹیوب ویل کسے کہتے ہیں۔ ٹیوب ویل ایک ایسا ذریعہ ہے پانی کا مصنوعی جو بجلی سے حاصل کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پر، اور کارریز وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ زمین دوز پکی نالیاں ہوتی ہیں جس کو نیچے سے پکا بنا دیا جاتا ہے، اس میں سے پانی گزرتا ہے اور اوپر سے اس کو کور کر دیا جاتا ہے، وہاں سے روڈ بنے ہوتے ہیں، ٹریفک بھی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، اسی کو کارریز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک زرعی ملک کے لیے پانی کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، جس کو پاکستان میں پہلے بہت مسئلہ تھا، مشکل تھی، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا۔ آگے اس کے بعد پھر انہوں نے جس بارے میں یہ بنایا ہے سبق، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو کسی صنعت میں لے جا کر کسی صنعتی یعنی کہ کسی شوگر مل کی یا کسی زرعی فارم کی سیر کروائی جائے، وہاں سے آپ کو بتایا جائے کہ زراعت اور صنعت اکٹھے کیسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، گنا پیدا کیا زراعت نے اور اس کی چینی بنائی صنعت نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ سارا لیسن ریڈ آؤٹ کر لیں گے۔ لیسن ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ساری انہوں نے پھر وہاں شوگر مل بھی گئے، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی دیکھا، ایسے فارم پر بھی گئے جہاں پر غیر موسم کی سبزیاں پیدا کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ سارا ڈیٹیل آپ کو لیسن میں ملے گا۔ آگے آ جاتے ہیں ایکسرسائز پر۔ ایکسرسائز دیکھیں گے، آنسر کوشچن۔ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ نہری نظام، ٹیوب ویل اور کارریز وغیرہ کے ذریعے سے حل ہوا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہے؟ زراعت اور صنعت پر ہے۔ بچے زرعی فارم کی سیر کرنا کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ وہ عملی طور پر مشینوں کو کام کرتا دیکھ سکیں۔ زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد کی تبدیلی آئی، مہینوں کا کام دنوں میں ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ 2 کوشچن جو تھے ہمارے وہ ہم نے ریٹرن ورک میں کیے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے میننگ۔ گامزن کا مطلب ہوتا ہے رواں دواں، ضیاء کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا، سیراب کا مطلب ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا، انحصار کا مطلب ہوتا ہے دار و مدار۔ آگے دیکھیں گے متضاد ہے۔ متضاد کسے کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو۔ ترقی کا میننگ ہے تنزلی، خوشحالی کا میننگ ہے بدحالی، ابتدا کا میننگ ہے انتہا، افادیت کا میننگ ہے نقصان، اور عدم دستیابی کا میننگ ہے دستیابی۔ یہ الٹ الفاظ ہیں اس کے۔ پھر ہم نے اعراب لگائے ہیں، اعراب میں نے آپ کو سمجھا دیے تھے۔ اس کے بعد ہے کلاس۔ آگے دیکھیں گے اس کے MCQs ہیں۔ قدیم زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ سائنسی ترقی کی بدولت کس میں انقلاب آیا؟ زرعی دنیا میں۔ زرعی فارم کی سیر کرنے کے لیے ایک مقرر کی گئی تاریخ۔ بچے کن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے؟ بغیر موسم کی سبزیوں کو۔ ہارویسٹر مشین کتنے آدمیوں کا کام کرتی ہے؟ سینکڑوں آدمیوں کا۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے انحصار۔ آگے رائٹ رانگ ہے، پھر کالم ہے، اور یہاں دیکھیں گے یہ سینٹینسز بنائے گئے ہیں۔ یہ ساری ایکسرسائز میں آپ کو کروا چکی ہوں، اب آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لینی ہے اور آپ نے گھر کے کام میں کرنا خلاصہ، جو خلاصہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اگر جو کچھ میں نے آج بھی آپ کو بتایا اگر اسی کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو وہ بھی خلاصہ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ بہت اچھے طریقے سے اپنی تیاری کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔